1 سال گزرا، ہم نے پچھلے سال بھی عزاداریاں کی. اگر کوئی 20 سال کی بچی ہے تو وہ 20 سال سے عزاداری کر رہی ہے، سیاہ لباس پہن رہی ہے، مجالس میں آتی ہے، شرکت کرتی ہے، حسین کے غم کو مناتی ہے. لیکن ہم ہر سال جو سیاہ لباس پہنتے ہیں، مجالس میں شرکت کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں آتے ہیں، اس کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک رواج ہے، یہ ایک رسم ہے، یہ ایک ریت ہے کہ سیاہ لباس پہنوں، اچھے سے اچھا ہو، فیشن والا ہو، کسی کا ویسا نہ ہو جیسا میرا ہو، میری شان ہی الگ ہو؟ عزیزان، جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو روایت کہتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، جب چاند نکلتا تھا تو آپ کے گھروں سے رونے کی صدائیں بلند ہو جاتی تھی. شیعوں کو پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند نظر آ گیا. اور امام سجاد کے بارے میں تو یہ روایت ہے کہ جب بھی کھانا سامنے آتا تھا، جب بھی پانی سامنے آتا تھا تو آنکھوں سے خون کے اشک رواں ہونے لگ جاتے تھے. میرا کھانا تو میرے سامنے آ گیا، میرے لیے ٹھنڈا پانی تو آ گیا. ہائے میرے کربلا والے، کتنا عرصہ پانی کو ترستے رہے، کتنی دیر بھوکے رہے. میں کیسے کربلا والوں کو بھولوں؟ میں کیسے اپنے بابا کی بھوک اور پیاس کو بھول جاؤں؟ میں کیسے علی اصغر کی پیاس کو بھول جاؤں؟ میں کیسے سکینہ کا زندان میں بابا بابا کہنا بھول جاؤں؟ بس یہ یاد رکھا کریں، جب سیاہ لباس پہننے لگتے ہیں، سلوانے لگتے ہیں، یہ صرف غم کے لیے ہے. اس لیے ہے کہ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو مقصد حسینی ہے، مقصد زینبی ہے، یہ تا قیامت زندہ رہے. یہ علم اس لیے ہے کہ اسلام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور آج کے دن کی مناسبت سے، محرم کے آغاز کی مناسبت سے، میں نے کچھ اعمال آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ آپ زیارت پڑھیں ضرور محرم کے شروع میں، کہ پچھلا سال ختم ہوا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے. ہم ایمان کے ساتھ توسل کر کے، ان سے سلام کر کے اس سال کا آغاز کریں اور دعا کریں خدا سے، شکر کریں خدا کا. اے پروردگار، تیرا لاکھ شکر ہے کہ پچھلے سال کتنے لوگ تھے، اس سال نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اب ہسپتالوں میں ہیں، لیکن اس سال وہ لوگ مجلس عزا میں شریک نہیں ہو سکتے. تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو نے مجھے صحت دی ہے، تو مجھے رزق دیتا ہے. میرے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی. تو